جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں اس کا نزول ہوا اور مکے کے بھی آخری دور میں، لہذا 1/3 سے کچھ کم قرآن مجید نازل ہو چکا تھا مکے میں جب یہ سورت نازل ہوئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہم ابھی اسی کی ابتدائی آیات دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کس زوردار طریقے سے توحید کا تصور اور توحید کے دلائل پیش کیے ہیں جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عقل، سمجھ، بوجھ اور صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت کافی ہے۔ اور جب انسان ان کو توجہ سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ پھر توحید کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور پھر توحید کو جوں جوں وہ توحید کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی میں صحیح ہدایت اس کو مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سورہ انعام ہے یہ توحید اور اس کے مقابل میں شرک، اس کا رد بڑے زوردار طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ تو مرکزی مضمون ہے نا، لیکن اسی مرکزی مضمون سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی آیاتوں بھی آئی ہے اور آج بھی آئیں گی۔ مثلا آج ہم جب پڑھتے ہیں آیت نمبر 16، یہاں سے ہم سے شروع کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب ٹل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا۔ یعنی یہ جہنم کا عذاب سے بچ کر انسان اگر اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے تو یہ اس کا بہت بڑا رحم اور کرم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کون سی بڑی کامیابی ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ کر اللہ تعالیٰ بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں نا، قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، تو اس میں ہدایت کے لیے کس چیز کو انسان کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی، اصل کامیابی اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری جائے۔ دیکھیں نا، یہ نفع بات حاصل کر لینے کا نام ہے کہ جنت کا مستحق اللہ کر دے ہمیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آیت کے اندر رہ کے اگر ہم دیکھیں نا، ہمیشہ آیت کے اندر ہیں، دوسری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن آیت کے اندر آیت کا مضمون تلاش کریں۔ فہم قرآن یہ ہے، یا آپ اس جیسی دوسری آیت لے کے آئیں تاکہ انسان اس کی قرآن سے تشریح ہو جائے۔ یہ اصول ہمیشہ سے یاد رکھیں۔ ارے آیت میرے ذہن میں آئی ہے، وَمَن ذہن سے نکل گئی، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فاز۔ جی، جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کر لینا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور مومن کی زندگی کا اصل گول، اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا اس طرح گزارے، دنیاوی زندگی جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، وہ اس طرح گزارے کہ وہ اس کے کارکردگی اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس بات کو سمجھیے اور یہ بات اچھی طرح نوٹ فرمائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی کامیابیاں بہت عارضی ہیں،
سوچیں انسان ساری زندگی لگا ہوا پڑھنے میں، کالج یونیورسٹی پھر آگے ہائر ڈگریز لے رہا ہے، اور وہ چند روز زندگی کے لیے کام آتی ہیں. کوئی ان کا دار و مدار، وہ ڈگریاں جنت کا دار و مدار ہرگز نہیں ہے. جنت کا دار و مدار آپ کی دنیا میں وہ کارکردگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. وہ جو جاب ڈسکرپشن اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بندے کو کیا جاب ڈسکرپشن دیا ہے؟ فوراً آپ کو جواب آنا چاہیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا انسان اسائنمنٹ دیا ہے وہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں گزارے وقت. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں دنیاوی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے، چاہے وہ معاملہ ایمانیات سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے اخلاق سے متعلق ہو، اور چاہے معاملات سے. ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اس کی زندگی کا مقصد ہو. یہ وہ عمل ہے جو اس کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا. یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذرا اور آیات سنیں اس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا نمبر لکھیں، سورہ احزاب کی آیت 71. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے. میں اس کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو اس عظیم کامیابی کے بارے میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ عظیم کامیابی کو اس نے حاصل کر لیا. تو اب ذرا جوڑیں کہ پوری زندگی میں عبادت میں گزارنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ آیت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اور اللہ اس علیہ کے وسلم کی رسول کی اطاعت. اطاعت کرنی ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی جو ہے وہ زندگی ہے جو مطلوب ہے، جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. قرآن کو اس طرح سمجھیں گے تو ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ایمانی آئے گی کہ ہم اس پر عمل کر کے ہی چھوڑیں گے. کیوں؟ یہی وہ حق ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے. آج مسلمان انہی چیزوں سے غافل ہے. دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی ختم ہی ہو کے نہیں دیتی. حتیٰ زرتم المقابر، اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ لبے گور پہنچ جاتا ہے. یہ تھی سورہ احزاب کی آیت 71. پھر سنیں سبحان اللہ کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو عظیم کامیابی کہتے ہیں. لیکن سورہ توبہ کی آیت 72، سورہ توبہ آیت 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے عظیم کامیابی، یہ دائمی اور کامیابی ہے. اور اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں گے ان سے میرا وعدہ ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسے مومنوں اور مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دائمی. دنیا کی ہر جو آپ کے پاس ہے وہ عارضی ہے، نعمت بالکل عارضی ہے. وہاں دائمی. خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان کے گھر رہنے کی جگہ کیسی ہوگی؟ انتہائی پاکیزہ. اور وہ بھی کس میں؟ فی جنات عدن، باغات جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کبھی خزاں آئے گی نہیں، بہار ہی بہار ہوگی. نوٹ فرمائیں. اور اس سے بھی سب سے بڑھ کر جس کے لیے وہ دنیا میں لگے رہے، جس میں وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی ورضوان من اللہ اکبر.
اور سب سے بڑی چیز ان کو وہاں جو حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. اور اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک هو الفوز المبین، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد عطا فرما ہے. سر فوز العظیم ہے. جی فوز العظیم میں نے کچھ اور کہہ دیا. جی آپ نے مبین مبین کہا ہے. تو یہ تھی سورۃ توبہ کی آیت 72. دیکھیں قرآن اگر پڑھے نا آپ، سورۃ توبہ کی آیت لکھیں 89 میں اللہ اسی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ قرآن تو بار بار دعوت دے رہا ہے کہ تم اس عظیم کامیابی سے ہمکنار ہونا تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تمہارا نصب العین ہونا چاہیے. کہاں ہے وہ ہمارا نصب العین؟ بتائیں مجھے. اچھا یہ تو توبہ کی تھی نا، بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں. سارے اس سے پہلے جو وہ بھی سورۃ توبہ کی 72 آیت تھی. جی سورۃ توبہ کی 72 تھی، یہ سورۃ توبہ کی 89 ہے. اچھا پھر سنیں کیسی، اور یہ آیات کتنی انسان کو قوت عطا کرتی ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں دنیا کے پیچھے پاگل ہوا رہا ہوں. وہ دنیا جو عارضی ہے، جہاں سے مجھے خالی ہاتھ لے جانا ہے، اور اگر کوئی چیز کام آنی ہے میرے اگلی دنیا کے اندر تو وہ میرا ایمان اور عمل صالح ہے. سنیں آیت نمبر 13، سورہ نساء کی آیت نمبر 13. آپ کو پتہ ہے اس اوپر جو آیت 11-12 ہے اس میں کیا بیان آیا ہے؟ سورہ نساء میں جائیداد کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے، حصے بتا دیے گئے ہیں، یہ لڑکے کا، یہ لڑکی کا، ساری تفصیلات 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس وراثت کی تقسیم کا. اور اس کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری حدیں ہیں، یہ حدود ہیں. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے دیندار ان حدود کی پابندی نہیں کرتے. آپ کے ارد گرد کے دیکھیں، رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی میں معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اگر ہم نے ان حدود کی پابندی کی جو اللہ نے اپنے احکامات میں بیان فرمائی ہیں، تو آپ دیکھ لیں اس کے انعام کتنے زبردست ہیں. اچھا یہ جو بار بار آتا ہے نا کہ باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ مجھے کیسے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کو کس طرح انسان ویژولائز کرے، کس طرح کہ یہ کیسا ہوگا. تو میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا، میرے ایک استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن سے ہم یہ سب چیزیں سیکھی ہیں، تو وہ این ای ڈی میں پڑھ رہا تھا، تو میرے استاد تھے. این ای ڈی کو جب چھوڑا انہوں نے تو وہ ایک ایڈوائزر ہو گئے امریکن فارمر پروگرام کا. تو وہ ہوتا کیا تھا کہ امریکہ سے کچھ کسان آتے تھے، وہ پاکستان کو فارمر دیکھتے تھے، اریگیشن سسٹم کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہاں سے کچھ زمیندار جاتے تھے وہ امریکہ میں.
تو ایک گروپ وہاں سے آیا، تو انہوں نے جب اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک بندہ ٹیکسس کا ہے، تو میں ٹیکسس میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے اس بندے سے کہا کہ ایک کام تو کرو، میرا ایک شاگرد ہے وہاں ٹیکسس ٹیک یونیورسٹی میں، تم اس کو اپنے فارم وزٹ کرا دو، اس لیے کہ وہ زمیندار ہے، وہ دیکھ لے گا۔ اچھا، وہ بندہ آیا، اس نے مجھے پہلے فون کر کے بہت اس نے ان کی عزت کی، وہ اس قابل بھی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو اس بندے نے میرے ساتھ ٹائم فکس کیا، اور وہ آیا ویکینڈ پہ مجھے لے کے اپنے باغ چلا گیا، اپنے ٹیکسس کے فارم میں بڑا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ تو وہ جب میں وہاں پہنچا، تو اب میں بڑا حیران کہ کوئی نہر نظر نہیں آ رہی، کوئی کھالا نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں، اور یہ کھیت ہیں کہ سرسبز ہیں، پانی پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں۔ تو اب میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے کہوں کہ تمہاری نہریں کہاں ہیں، کھالے کہاں ہیں، تو یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی جاہل آدمی ہے۔ تو میں نے اس سوال سوچ کے کیا، میں نے کہا ہاؤ ڈو یو واٹر دیز پلانٹس، کہ تم ان کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہو؟ اس نے گاڑی روکی وہیں پر، اور ایک ڈھکنا اٹھایا اور نیچے وال کھولا، تو جو برابر والا کھیت تھا اس میں بارش شروع ہو گئی۔ کیسے؟ وہ اسپرنکلنگ شروع ہو گئی، اور بالکل بارش کا سماں۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا انہوں نے بندوبست کیا ہے، نہ مٹی، نہ کھالا، نہ پانی، نہ کیچڑ، کچھ بھی نہیں، بس اس نے ایک وال کھولا، اس نے اس کو بند کیا، آگے جا کے گاڑی روکی، دوسرا وال کھولا، تو میں نے دیکھا کہ گش کرتا ہوا پانی جو ہے، جس طرح ہم مارتے ہیں نا کئی کسی، کہ پانی فٹافٹ کھیت میں چلا جاتا ہے، کاٹتے ہیں تو اس نے اس کو کھولا، اور پانی کھیت میں گش کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے وہیں سے، بس نل لگا ہوا ہے۔ مجھے اس دن یہ سمجھ آئی کہ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ باغ ایسے ہوں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب مجھے اس سسٹم کو دیکھ کے میں نے کہا یہ انسان نے کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے تو ایسے پرفیکٹ، ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باغ ایسے ہوتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ یہ انسان سوچتا ہے نا، ترجمے والوں نے بھی کیونکہ بات کو گھما پھرا کے ترجمہ کیا، حالانکہ یہ بات بالکل یہی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ کیسے بہتی ہوں گی؟ میں نے آپ کے سامنے ایک انسان مین میڈ مثال بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو میں نے آپ کو لکھوائی نساء کی آیت۔ اب آپ ایک کام کریں، میں آیتیں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، اور ضرور ان کو پڑھیں قرآن میں۔ اچھا، آگے لکھیں آپ سورہ مائدہ کی آیت 119، سورہ المائدہ آیت 119 لکھ لیا آپ نے؟ سورہ یونس کی آیت 64، سورہ مومن 40 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 9، سورہ دخان 44 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت ہے 57، سورہ جاسیہ قرآن میں 45 نمبر پر ہے، اس کی آیت ہے 30، سورہ الحدید جو ہے وہ قرآن میں 57 نمبر پر ہے، 57 نمبر پر، اس کی آیت ہے 12 نمبر، سورہ صف 61 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 12، سورہ تغابن 64 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 9، اور سورہ البروج 85 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 11۔ مہربانی کر کے ان آیات کو پڑھیں، آپ جب پڑھ کے سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا
جو گول ہے، مقصد ہے، وہ انشاءاللہ یہی بن جائے گا، اور اس گول کو زندگی میں ہم سامنے رکھیں گے تو پھر وہ جنتیں اللہ تعالیٰ وہ باغات ہمیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ باغات جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوگا، سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے، پھر خلاصہ سن لیجئے، کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے، ایسے وہ اعمال دنیاوی زندگی میں کرے کہ یہ اس کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے، یہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ دائمی، بے مثال اور لازوال انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سر یہ آل عمران کی 185 بھی آیت ہے نا؟ آل عمران کی مجھے دوبارہ دیکھ 185 جی جی 185 ہے آل عمران کی یہ، فمن جزاک زحزح اللہ، عن النار وادخل الجنت فقد فاز، آل عمران کی 85۔ جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ہمیں کلیئر کٹ بول دیتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اگر ہم نے صرف ثواب کے لیے پڑھا تو یہ اتنی بڑے حقائق کائنات کے یہ ہم سے اوجھل رہیں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 16 پر؟ تو آج ہم میں سے ہر آدمی کو یہ پکا سچا ارادہ کر لینا چاہیے کہ اب ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ تاکہ ہمارے لیے اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کا موقع ضائع نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال ہے؟ آگے چلتے ہیں، نہیں سر۔ آگے چلتے ہیں۔ بڑا دیکھیں کس قدر توحید پہ زبردست آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ اس کے علاوہ کوئی الا ہو، فَلَا كَاشِفَ لَهُ الا ہو، تو اس کے سوائے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر تمہارے بارے میں کوئی بھلائی تمہیں پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، صرف اسی پر نہیں کہ تمہیں بھلائی اگر وہ پہنچائے تو وہ کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ ہر کام جو وہ کرتا ہے اس پر پورا اس کو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر کے پھر بالکل اسی جیسی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تمہیں اگر کسی مصیبت میں گرفتار کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس ہستی کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تو تھی نا آپ کی سورہ الانعام کی آیت 17۔ اب اس کے ساتھ لکھیں سورہ یونس کی آیت 107، سورہ یونس آیت 107۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا شروع میں سملیرٹی دیکھیے۔ ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں کسی برائے کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے، فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، تو وہ چیز پہنچ کر رہتی ہے اس کے بندوں کو جو وہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا بھی ہے
اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک چیز بیان ہو رہی ہے، اور وہ ہے انسان کا نفع اور نقصان۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کو کیا ٹائٹل دیں گے آپ؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ مضمون ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تو اس کو کیا ہم ٹائٹل کیا دیں گے قرآن کو سمجھتے ہوئے کہ ہم نے اس آیت کو ایک ٹائٹل دینا ہے؟ کیا عنوان ہوگا؟ توحید کا سبب۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ توحید نفع و نقصان، توحید نفع اور ضرر، یہ ہے توحید، کہ انسان اس رب کو یہ سمجھے کہ اس مصیبت آئی وہی ٹالے گا۔ یہ بتوں کے پاس، یہ قبروں پر جانا، یہ سب شرک ہے۔ سر یہ اس کے ساتھ وہ دعا بھی آتی ہے نا، اللہم لا مانع لما آتیت۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ اس آیت کو پہلے اچھی طرح سمجھیں، نفع و نقصان کی توحید یہ ہے، صاف لکھا ہے نفع اور نقصان، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہی تو توحید نفع و ضرر ہے۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو مومن جس کا ایمان اللہ پر ہے وہ کبھی ادھر ادھر نہیں بھاگتا، تکلیف آئی صبر، اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے، اسی سے مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو نفع حاصل ہوا، کوئی نعمت ملی، تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ دینے والا بھی وہ ہے، جب وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نقصان وہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی اور سارا مل کے بھی، اہل حکومت، اہل اقتدار سارے مل جائیں، وہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھ لیں انسان اس سب کچھ کے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی اللہ کی قدرتوں پر یقین نہیں لاتا۔ جب وہ پکڑتا ہے، اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ فرعون جیسا باغی، فوجیں، حکومت، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، جب اس کو غرق کرتا ہے اس کی فوجوں کے سمیت، کس طرح گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن وہ وقت گڑ گڑانے کا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اس کے پاس نبی موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھیجا، اس نے سن کے نہیں دی اللہ کی بات۔ آپ دیکھیں مشرف صاحب کو اقتدار میں دیکھیں اور ان کی بیماری دیکھیں، ان جن لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی آخرت خراب کی، امریکن، یورپین، سارے یہودی، نصرانی، کوئی ان کے کام نہیں آ سکا رب کی پکڑ کے مقابلے میں۔ کوئی آ سکا؟ ہاں، ہم پتہ نہیں کیوں دنیا میں کس آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک جیسی نعمتیں دی، ہم کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بجا گلا فرماتے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، میں نے تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فہم و ادراک دی، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نفع نقصان کی توحید ہے کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی اس کو اگر بھلا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ مخلوق میں لوگ شرک کرتے ہیں کہ یہ اس میں وہ صفت ہے جو اللہ کی ہے، نعوذ باللہ۔ توحید کو سمجھیے اس آیت صورت میں، اس کے ساتھ اگر آپ سورہ زمر پڑھ لینا جو 39 نمبر پہ ہے، وہ بھی توحید پہ ایک اپنی اعلیٰ قسم کی صورت ہے، دلائل دیکھیں، کمال دیکھیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 17 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب چلیں آیت نمبر 18۔
توحید کی انتہا بیان ہو رہی ہے، ذرا غور فرمائیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر اسی کا زور ہے. وہ جب اور جس وقت چاہتا ہے اپنے جبر، اپنی طاقت، اپنے زور سے بالکل سیدھا کر دیتا ہے. یہاں عباد کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کائنات میں آپ دیکھ لیں، مخلوق میں دیکھ لیں، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، سولر سسٹم، سب کے سب اس نے بالجبر اپنے حکم پہ چلا رکھا ہے. ایک بال برابر بھی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ہے رب کا جبر. اپنے بندوں پر بھی اسی کا طاقت سے وہ کام لیتا ہے. مہلت دینا چاہتا ہے تو مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب مہلت ختم ہوتی ہے تو تباہی اور بربادی کا نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے. دیکھ لیں سورہ اعراف میں قوموں کو، دیکھ لیں سورہ ہود میں، دیکھ لیں سورہ نمل میں. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اچھا، یہ جو آگے آیا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اس کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ جو پہلا آیا جملہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے آگے آیا دو اللہ کی صفات آئی ہیں، ان صفات کا اس آیت کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے سر فہم. یہ توحید، قدرت و علم اللہ تعالیٰ کی حکمت قدرت اور و علم. میرا رب ہر چیز پہ غالب ہے. دیکھیں مضمون کو آپ نہیں ہٹ کر رہے، آیت کے مضمون کو. اللہ تعالیٰ سنیں بڑے غور سے، سمجھیں اس بات کو. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے طاقت اور جبر سے چیزوں کو، بندوں کو بالکل ان پر میرا غلبہ ہے، میرا زور چلتا ہے. اس زور کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا باخبر ہونا ہے. بالکل عین حکمت کے مطابق کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور وہ باخبر ہوتا ہے اس کے اعمال سے پوری طرح، کہ اب اس کے اعمال اگر دنیا میں ان کو لیٹ لوز کیا، اس کو آزاد چھوڑا، تو یہ تباہی اور بربادی پوری زمین پہ پھیلا دیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ان کو ختم کرتا ہے. تو کائنات میں جب زور اور جبر ہے تو وہ زور اور جبر کی بنیاد حکمت اور اس کا علم ہے. یہ ہے اس کا صحیح مفہوم آیت کا، اور اس کا تعلق اس سے حکیم اور خبیر کا تعلق آیت کے مضمون سے. بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجئے، لیکن سمجھیے ضرور. اچھا، اب اسی کے ساتھ جو آیت 18 ہے، اس کے بالکل ایسی آیت ایک اور پڑھتے ہیں تاکہ پھر بات اور کلیئر ہو جائے گی. وہ ہے سورہ انعام ہی کی آیت 61. سورہ انعام کی یہ 18 ہے نا، وہ 61 ہے، وہ آگے آئے گی، لیکن میں ابھی پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. بالکل وہی الفاظ ہیں جو اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہی اس کا ہی زور ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس پر اپنے نگران، حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے. اور پھر اس کی طاقت اور قدرت کیسی ہے، کیسا قاہر و فوق عبادہ ہے؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے، توفتہ الرسلنا، تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں، اس کو موت دے دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کمی نہیں کرتے، نہ ان میں کوئی رحم ہے، نہ ان میں کوئی سختی ہے. وہ عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. یہ ہے رب، اور یہ ہے اس کی طاقت اور قدرت،
यही है तौहीद का बयान कि वो कैसा जबरदस्त है। तो यहाँ जो बात समझ जाती है वो ये कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मुख्तार कुल नहीं, किसी के पास कामल अख्तियार और इक़्तिदार नहीं, सबके पास अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह ने इसलिए दिया है कि उनकी आजमाइश करें। सर ये आयत तो इंसान को झंझोड़ के रख देती है, जो 61 आपने पढ़ी है सूरह अनाम की। बेशक सर बेशक आप सर यहाँ ये जो है लिखा हुआ है वयुरसिलु अलैकुम हफाज़तन, ये फरिश्तों के बारे में जो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, हमारी हिफाजत भी फरिश्ते करते हैं उसके हुक्म से। आपने कभी देखा है, और अक्सर देखा होगा, मैंने अपनी जिंदगी में भी इसको आजमाया है। एक्सीडेंट होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने जात पे देखा है। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी बिल्कुल तबाह हो जाती है, ऐसा शदीद एक्सीडेंट होता है, बालियां खाती है, और अल्लाह ताला हमें बिल्कुल जिंदा सलामत, उसमें कुछ को चोटें आती हैं, कुछ बिल्कुल जिंदा सलामत खड़े हो जाते हैं। किसने बचाया है हमें? हमारे रब ने बचाया है, और रब ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है और उन्होंने ये काम किया है। ये तारीख हम आंखें खोल के नहीं देखते, अगर देखें तो ये बात हमारी समझ में आए। आप यकीन माने, मैं ये बात आपको अमेरिका की बता रहा हूँ, लोगों ने गाड़ियां रोक के उन्होंने कहा ये मर गए होंगे। जब उन्होंने हमें निकल के खड़ा हो देखा इस हाल में, तो वो हैरान परेशान हो गए कि इस गाड़ी का, इस हादसे में इनका बचना ये मौजज़ा है। तो मौजज़ा करने वाली ज़ात तक तो वो नहीं पहुंचे, उसका शुक्र तो हमने अदा किया कि परवरदिगार कैसी हस्ती हैं आप, कितने एहसान हैं आपके कि मौत के मुंह से हमें निकाल लिया। कोई सवाल यहाँ पर देखें, ये तौहीद का बयान है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है, और पिछली आयत में आपने देखा कि तौहीद नफ़ा नुकसान कैसी ज़बरदस्त बयान हुई है, और यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इख्तियार और इख्तियार, उसके जबर का हुक्म है, ये भी तौहीद है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ये आप फरमा रहे थे ना, इस आयत ने झंझोड़ के रख दिया। बखुदा एक एक आयत हमें झंझोड़ती है। ये अल्लाह का कलाम, काश हम इसको समझ के पढ़े। सुने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 19 पढ़ रहा हूँ। कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, ऐ अल्लाह के रसूल इनसे पूछें तो सही कि कौन गवाह है, किसकी शहादत है, कौन गवाही देता है। आगे जवाब खुद अल्लाह ताला ने, कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, अल्लाह ताला ही की गवाही है तुम्हारे और मेरे दरमियान। तो पहली बात कि सबसे बड़ी शहादत किसकी है, गवाही किसकी है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की, और सच्ची गवाही अल्लाह ही की है। वजह, हाजिर नाजिर वो, मौजूद हर जगह वो, गवाही तो वो देता है जो ऐनी शाहिद हो। तो सिवाय अल्लाह के कौन ऐनी शाहिद इस तरह का हो सकता है जो अलीम खबीर समी हो? जरा सोचें तो सही। ये है रब, ये है उसकी कुदरत, ये है उसकी तौहीद। अच्छा, अब अगला हिस्सा पढ़ने से पहले जरा इसको फिर दूसरा दोबारा देख लीजिए। कुल अय्य शहादतिन अकबर शहादा कुलिल्लाहु शहीदम बैनी व बैनकुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, सबसे बड़ा गवाह कौन है? तो कह दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है कौन? अल्लाह। अब उसके बाद जो अगली बात आ रही है, उस अल्लाह ने जिसकी गवाही सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि कायनात का खालिक मालिक हाजिर नाजिर समी बसीर वो है,
اس اللہ نے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن اس اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن بھیجنے والے، قرآن کو وحی کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا حاکم، خالق، مالک، رازق، یہ کائنات کی گواہی ہے۔ قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے انذار کروں، تمہیں تنبیہات کروں، تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس کسی کو یہ قرآن پہنچے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیے۔ قرآن کس لیے ہے؟ اب یہاں دیکھیں، قرآن کا نزول کا مقصد بتا دیا۔ ڈرانا، قیامت سے، آخرت سے ڈرانا، اور جنت کی خوشخبری دینا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ ڈرنا اس ڈرنے سے مختلف ہے بالکل جو ہم دنیا میں ڈرتے ہیں۔ پتہ نہیں کل یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ نہیں۔ ہم اس سے اس لیے ڈرتے ہیں، یہ ڈرنا بالکل اچھی طرح صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیے، صحیح پس منظر میں سمجھیے۔ یہ ڈرنا اس لیے کہ مجھے اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہے اس ہستی کے سامنے، اور وہ قیامت کا روز ہوگا۔ میں اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں گا جس نے میری دنیا کی ایک ایک چیز، نیتوں سے واقف، عمل سے واقف، جو تیار کرائی ہے کتاب، اعمال نامہ کا ریکارڈ، وہ بے مثال۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو خود میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ ہے وہ خوف، یہ ہے انذار کہ لوگوں تم نے یہ مرحلے سے گزر کے رہنا ہے۔ یہی قرآن بار بار بتا رہا ہے۔ قرآن بشیر بھی ہے اور قرآن نذیر بھی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے کتاب انذار ہے، بار بار وارننگ دے رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی کچھ اور آیتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب آخرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ تو ایک آیت میں نے آپ کے پڑھی ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ آج ہمیں پہنچ رہا ہے تو ہمیں بھی اس بات کا انذار۔ اب ذرا آیت لکھیں اور میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 2، اعراف 7 نمبر پر ہے۔ کتاب انزل الیک، سبحان اللہ، اگر الفاظ کو غور کیجیے، کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو تیری طرف اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لا ریب فی، لا عوج فی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بات سیدھی صاف ستھری اور بالکل حق پہ مبنی قرآن مجید کی باتیں ہیں۔ کتاب انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں ذرا برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، من ہو اس کتاب سے۔ اور اس سے کیا کرو؟ لتنذر بہ، اسی سے لوگوں کو وارن کیجیے، اسی سے لوگوں کو انذار کیجیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ مومن صاحب ایمان کو بتاتی ہے کہ تو یاد رکھ، تو اس خدا کا غلام ہے، اس کی عبادت پر تیرا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تو اس کا بندہ ہے، تو نے اسی کی پرست و پوجا، اسی کی اطاعت اور اسی کی غلامی کرنی ہے۔ یہ بار بار یہ قرآن اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے، ہر آیت آپ دیکھیں۔ اب یہ جو توحید کی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی تو یہی مضمون ہے کہ رب جو ساری طاقتوں قدرتوں کا مالک، جبار وہ، قہار وہ، غفور وہ، رحیم وہ، لہذا اسی کی تم جو ہے یہ یاد دہانی ہے کہ تم اس کے بندے ہو، اس کے بندے بن کے رہو، تاکہ تمہیں
وہ بڑی کامیابی جنتوں میں داخلہ اس وقت ملے گا جب تم دنیا کے اندر اس کے غلام اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو. یہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 2. سر اس کی ہیڈنگ کیا لکھی؟ اس کا ہیڈنگ ہوگا قرآن مجید کتاب انذار ہے. ایک تو آیت آپ نے یہ ٹکڑا آیت کا تھا نا 19 کا جو میں نے آپ کو بتایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اتنا حصہ. اور دوسری میں نے اس کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن میں لکھوائی ہے آپ کو آیت سورہ اعراف کی 2 نمبر. اور پھر دیکھیں سورہ مریم کی آیت 97 لکھیں، میں پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ مریم آیت 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان میں اس کو بڑا آسان کر دیا ہے. یہ بات جو ہے سر یہ 97. ہاں 97. اچھا اب ذرا ایک بات مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس کتاب کو ہم نے آپ کی زبان میں بڑا آسان کر دیا ہے. ایک اور دوسری جگہ بھی آیت آتی ہے، آپ نے اکثر پڑھی ہے، قرآن آسان کس معنی میں ہے؟ سر یہ جو غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. نہیں سر ایک تو یہ کہ ان کی اپنی زبان تھی عربی زبان، ایک یہ بات ہے اس میں. سر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس کو آسان بنا دیا. جو اس میں غور و فکر کرے گا، اس کو سمجھے گا، تو قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہاں اب آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، یہ بات سمجھیں. قرآن کی نصیحتیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں. اللہ نے فطرت کو بنایا اسی طرح ہے کہ جب یہ بات قرآن اپنی بات کہتا ہے تو ہماری عین فطرت کے مطابق ہے. وہ ہم سے کہتا ہے نیکی پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے نیکی پر عمل کرنے کی وہ جو خواہش ہے وہ ہمارے دل کے اندر رکھی ہے. ہم نیکی کو بھی پہچانتے ہیں اور برائی کو بھی پہچانتے ہیں اچھی طرح. یہ اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے. تو قرآن کی نصیحتیں، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، ہر آدمی اس پہ عمل کر سکتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. رہا معاملہ قرآن میں غور و فکر کرنے کا، قرآن میں تدبر کرنے کا، وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو صلاحیت دی ہے وہ کرتا رہے گا. ہر آدمی کو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن تدبر کر کے اس تدبر سے ایک صحیح صورتحال جو اللہ کے قرآن میں مقصود ہے اس کو حاصل کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن اس کی نصیحت پر عمل کرنا ہر آدمی کے لیے آسان ہے. نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہو، معاملات ٹھیک سے کرنے ہوں، یہ سارے کام قرآن کے مطابق کرے گا تو آسانی. اس کے مخالف کرے گا تو اس کی زندگی جہنم زار بن جائے گی جیسے آپ کے ملک میں بنی ہوئی ہے. یہ ہے قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. بات کو سمجھیے. تو قرآن کس لیے آسان ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے. اگر کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں. اچھا یہ عربوں کے لیے اور بھی آسان تھی. جیسے آپ اس سورہ مریم کی آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے تو اس کو آسان کر دیا تمہاری زبان میں. احکامات عین فطرت کے مطابق اور کتاب بھی تمہاری زبان میں، عربی زبان میں. تو پھر کیا کرو؟ لِتُبَشِّرْ بِهِ الْمُتَّقِينَ. تو جو متقین کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کتاب کے جن سے منع کیا ان سے رک جاتے ہیں
اور جن احکامات پر عمل کرنے کو کہا ہے اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں، یہ ہیں متقی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، وہ جنت کی بشارت۔ اور آگے دیکھیں قرآن کم سے کم الفاظ میں کس طرح تقابل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَتُنذِرْ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور اس قرآن سے جھگڑالو قوم کو جو جھگڑے کر رہی ہے، کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات برحق، پھر بھی یہ بدبخت جھگڑے کر رہے ہیں، عین انسانی فطرت کے مطابق، پھر بھی جھگڑے کر رہے ہیں، نصیحت کے لیے آسان، پھر بھی جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈراؤ، ان کو وارننگ دو کہ اگر تم باز نہیں ہوگے، اللہ کی برحق تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، تمہارے لیے جہنم جیسی ابدی عذاب کی جگہ ہے۔ یہ تھی سورہ مریم کی آیت 97۔ آگے لکھے، میں آیت لکھوا رہا ہوں، آپ خود پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ خود قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اب آپ کو ان 2-3 آیتیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، انشاءاللہ یہ باقی بہت آسان ہوں گی آپ کے پاس۔ لکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 6، یہ آپ روز پڑھتے ہیں۔ سورہ شورا 42 نمبر پر، شورا کی آیت نمبر 7۔ سورہ احقاف، سورہ احقاف قرآن میں 46 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 12۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41۔ اور سورہ ابراہیم، یہ سر کون سی سورہ ہے 41 نمبر؟ سورہ نساء کی 41 نمبر، اور آخری 2 آیتیں لکھ لیں، سورہ زمر کی 71، زمر کی 71 71، اور ابراہیم کی آیت نمبر، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42۔ قرآن یاد رکھیے کتاب انذار اور کتاب بشارت ہے۔ انذار ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے روگردانی کریں، اس کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ بشارت جنت کی عظیم کامیابی ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت، صرف قرآن نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار کہتے ہیں، اور کہیں یہ دونوں یک وقت ساتھ آتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو رسول سنت ہے، یہ قرآن کے ساتھ آئے گی، اس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ، ورنہ قرآن بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی عمل اور حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ منکرین رسالت کافر ہیں، کافر۔ کیوں؟ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہ پہنچے۔ وہ وہی جو ان پر آئی ہے قرآن کی شکل میں، وہی جو ان پر آئی ہے حدیث کی شکل میں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل کرتے ہیں، اگر وہ نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہمارے ذہن میں۔ اگر کوئی آپ یہاں روک لیتے ہیں، نہیں میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک آیت پوری کر لیتے ہیں۔ جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور آیات لکھوا دی، اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کون سی ہستی ہے پیچھے معلوم ہوگا آپ کو، کیوں بھیجا گیا؟ لِأُنذِرَکُم بِہِ، اس سے لوگوں کو وارننگ دوں، اس سے لوگوں کو ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور جس کسی کو یہ پہنچے وہ بھی ڈرے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی الہ ہے، کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ اللہ رسول کو اللہ حکم دیتے، کل اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو
لا اشہد، میں ہرگز گواہی اس بات کی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے۔ یہ ہے رد شرک، اور شرک بھی الوہیت میں۔ کس زور سے ہے ذرا دیکھیں۔ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، انما ہوا الہ واحد، وہ تنہا معبود ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ توحید الوہیت کا اعلان ہے زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تو اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہ رد شرک ہے، یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ تو اس آیت میں جو آیت نمبر 19 ہے، اس میں سب سے لکھیں چار باتیں جو ہیں بڑی کلیئر ہیں۔ ایک ہے نمبر 1، توحید پر سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید کتاب انذار ہے۔ نمبر 3، شرک کی ہر قسم کی بیزاری سے اعلان ہے اس میں۔ خاص کر توحید الوہیت۔ اور نمبر 4، شرک سے بیزاری کا اعلان، یعنی رد شرک ہے۔ یہ 4 باتیں بڑی کلیئرلی اس آیت میں بیان ہوئی ہیں اور ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں، نہیں ہے تو پھر کوئی آپ میں سے کوئی دعا مانگ لے، تاکہ ایک وقت ہو گیا ہے اور ہم اس کو سر یہ سورۃ نساء کی جو 41 آیت میں یہ انذار کا ذکر ہے؟ جی بالکل، جب انذار کی لکھوائی ہیں تو وہ ساری انذار کے بارے میں ہے۔ انذار بھی ہوگا، بعد میں تبشیر بھی ہوگا۔ سر اس میں تو انذار کا پڑھیں آپ۔ ہے۔ سر یہ ہے نا 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ 41 ہے نا؟ ہاں، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بجائے گا گواہی کے طور پر، اور امت کو بھی، دونوں کو سامنے کھڑا کر کے امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور پھر انہوں نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا؟ عمل کیا تو جنت، عمل نہیں کیا تو جہنم۔ انذار ہے نہیں ہے؟ ذرا انڈائریکٹلی دیکھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ چلیں آپ دعا مانگیں۔ اللهم آنس وشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمین۔ واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائب، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا، اللهم آتني نورا، اللهم آتني نورا في قبري،
آمین ثم آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔